سلیم بخاری صاحب، آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور یہ کیس کس طرح کا رخ اختیار کر چکا ہے؟ دیکھیں اس کیس کے کئی پہلو ہیں، ہر ایک کے اوپر تو شاید ہم اس وقت اس مختصر وقت میں بات نہ کر سکیں، لیکن جو اس کے نمایاں پہلو ہیں اس کے اوپر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بلے کے نشان کے حوالے سے یہ کیوں ہوا کہ پی ٹی آئی کو محروم ہونا پڑا بلے کے نشان سے؟ اس لیے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیں۔ انٹر پارٹی الیکشن کے لیے انہوں نے باقاعدہ ان کا پارٹی کا اپنا ایک آئین ہے، اپنا ایک مینیفیسٹو ہے جس میں طریقہ کار واضح ہے۔ جب آپ اس طریقہ کار کے مطابق الیکشن نہیں کرائیں گے تو الیکشن کمیشن اس کو نہیں مانے گا۔ آپ نے ایک دفعہ کرائے، انہوں نے نہیں مانا، آپ نے 2 دفعہ کرائے، انہوں نے نہیں مانے۔ اور اس سے پہلے کی تاریخ ہم یہاں بتا چکے ہیں کہ جب کئی لوگوں نے جسٹس وجید الدین احمد نے یا تسنیم نورانی نے کروانے چاہے ڈھنگ کے الیکشن تو وہ مہاتما خان نے نہیں مانے۔ تو ایک عجیب و غریب قسم کی چیکرڈ ہسٹری ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کی۔ تو چونکہ آپ نے نہیں کرائے تھے لہٰذا الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم تو آپ کو پارٹی نہیں مانتے ہیں اور آپ کو نہ پارٹی کا وہ نشان ملے گا۔ تو دس از ہاؤ بلہ واز لاسٹ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، پھر آپ نے کہا کہ جی ہم تو آزاد الیکشن لڑیں گے، آپ نے آزاد الیکشن لڑا۔ پھر اب یہ ان کے سامنے سوال تھا کہ آپ کی پارٹی کی حیثیت اسٹیبلش تب ہوگی، چونکہ آپ ساروں نے آزاد الیکشن لڑا ہے، جب آپ کسی پارٹی کے پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے، جب کسی پارٹی میں ضم ہو جائیں گے۔ پہلے آپ نے انتخاب کیا وہ متحدہ مجلس، وہ جو علامہ ناصر یس جو علامہ ناصر عباس صاحب کی ہے، پھر آپ نے کہا نہیں، ایک نیا ایک بیچ میں سے کھڑا گیا، نظریاتی ایک بن گئی، پھر ایک بلے باز کا نشان لے کے آگئے صاحب، مسلم لیگ ضیاء کا بھی نام آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے ناموں میں پھر آپ نے الٹیمیٹلی انتخاب کیا کس کا؟ سنی اتحاد کونسل کا۔ اب جب سنی اتحاد کونسل میں ضم ہو جاتے ہیں تو اس کا اپنا سٹیٹس کیا ہے اس کے اوپر کسی نے غور ہی نہیں کیا اس وقت۔ اس کا اپنا سٹیٹس یہ تھا کہ اس پارٹی نے الیکشن نہیں لڑا۔ ان کے ایک صاحب ہیں جو اس کے ہیڈ تھے اپنے حامد رضا صاحب، انہوں نے بھی الیکشن جو ہے آزاد امیدوار کے طور پہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے لڑا۔ جب آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے لسٹ بھی جمع نہیں کرائی جو مخصوص نشستوں کے لیے خواتین اور اقلیتوں کی ہوتی ہے۔ جی، پھر آپ کے پارٹی کے مینیفیسٹو میں اقلیتوں کے لیے ویسے ہی گنجائش نہیں، وہ ممبر ہی نہیں بن سکتے آپ کی پارٹی کے، تو آپ کو سیٹیں کیسے ملیں گی؟ جی، تو یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی یہ عدالتی مرحلہ شروع ہوا اور یہ چل سو چل ہے۔ آج کل جو ہو رہا ہے وہاں پر ہم نے شروع میں دیکھا جو 2 لائیو پہلے پیشیاں ہوئی کہ یہ شاید اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے والا ہے اور اگلی پیشی میں شاید فیصلہ ہو جائے گا۔ لگ رہا تھا کہ فیصلہ آ جائے گا جب یہ 27 تاریخ پہ ملتوی ہوا۔ ابتدا میں تھوڑا بہت اختلاف تھا ججز کی آبزرویشنز میں، ان کے ریمارکس میں، عطر مین اللہ صاحب کچھ کہہ رہے تھے، عائشہ صاحبہ کچھ کہہ رہی تھی، لیکن اب یہ مجھے جو ہے بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو آج کی پروسیڈنگز تھی۔ اب یہ لڑائی وکلا کی اور کلائنٹس کی نہیں رہ گئی ہے، اب یہ لگتا ہے لڑائی ججز کی بن گئی ہے آپس میں، کیونکہ کویسچنز کراس کویسچنز پھر کراس کویسچنز ہو رہے ہیں۔ یعنی دھڑے بازی ہے، مطلب ہے دھڑے بازی کہنا تو شاید بہت جسٹیفائی نہیں ہوگا، لیکن اس میں شدید اختلافات ضرور ہیں۔ ججز جو ہیں وہ بعض بادی نظر میں کچھ کسی کی فیور کرتے دکھائی دیتے ہیں، کچھ کسی کی فیور کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آج ہم نے جو آرگومنٹ سنا جو اٹارنی جنرل ہے، کافی جاندار آرگومنٹ تھا ان کو، لیکن وہ بھی ججز کے کراس کویسچنز کا شکار ہوئے۔ بار بار وہ کہتے رہے کہ خدا کے لیے مجھے بات تو مکمل کر لینے دیجیے۔ جی، تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ کیس جو ہے اس کا فیصلہ شاید اگلی پیشی پر بھی نہ ہو۔ چیف جسٹس صاحب کافی یعنی جلدی میں تو خیر میں نہیں کہوں گا دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے، وہ جو آپ کا سوال تھا بنیادی طور پہ۔ لیکن جو آرگومنٹ اس وقت ہو رہا ہے، جو ہم نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو مخدوم صاحب جو ہیں ان کو سنا ہے، جو ہم نے اٹارنی جنرل کو سنا ہے، جو اس سے پہلے ہم نے فیصل صدیقی صاحب کو سنا، جو ہم نے سلمان اکرم راجہ کو سنا، تو بظاہر تو کیس آئینی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کی سمت ایک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس سمت کو جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا ڈیلیما یہ ہے وہ آئین کے مطابق انتخابات کروائے، وہ الیکشن ایکٹ کے مطابق انتخابات کروائے، یہ سب کچھ چیلنج ہو رہا ہے اب عدالتوں میں، اور عدالتیں بھی اس کے اوپر کافی ڈیفیکلٹ سوال جو ہے وہ پوچھ رہی ہیں۔ جو الیکشن کمیشن کا یا حکومت کا یا اٹارنی جنرل کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی اگر کوشش کرے کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ چیف جسٹس صاحب
واشگاف لفظوں میں یہ کہہ چکے ہیں صحیح کہ ہمارا کام آئین کو دیکھنا ہے, ہمارا نہ کسی سیاسی پارٹی کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, نہ ہم نے آئین کو ری رائٹ کرنا ہے. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, یہ واضح طور پہ وہ کہہ چکے ہیں. لیکن جیسا میں نے کہا کہ آج کی پروسیڈنگ جو ہے یہ مجھے کسی اور ہی سمت جاتی دکھائی الیکشن دیتی ہے. کمیشن کے لیے سوالات کافی مشکل سامنے رکھے گئے ہیں سلیم بخاری صاحب. ایبسلیوٹلی, اس لیے کہ وہ واحد انسٹیٹیوشن ہے جو پورے ملک میں الیکشن کو سپروائز کر رہا تھا. صحیح تو جتنے بھی مشکل سوالات ہو جواب تو انہوں نے نہیں دینے ہیں. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا اعتراض اس وقت نہیں اٹھایا گیا جب الیکشن کا پروسیس شروع تھا. ایگزیکٹلی الیکشن سے پہلے, الیکشن سے پہلے جو کام کیے جانے چاہیے تھے اس طرف کسی کی توجہ نہیں گئی. اب وہ سوال جو ہیں وہ تنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ممکن نہیں ہے. اسی بیچ میں ہم نے یہ باز گشت بھی سنی ہے کہ جناب اچھا چلیں وہ پھر سے اس کو سب کو مٹائیں, پھر سے گنتی شروع کریں, یعنی ری الیکشن کرا لیں. یہ بات بھی ہوئی ہے نا, آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بات بھی ہو رہی ہے. سلیم بخاری صاحب, یہ جو 13 رکنی بینچ ہے, تو پھر جہاں آپ کی بات کریں آپس میں نظر آ رہے ہیں ججز کے بیچ میں, تو یہ فیصلہ 6-7 سے بھی آ سکتا ہے. دیکھیں 6-7 سے بھی فیصلہ آئے گا تو فیصلہ ہے. ایک بھی جج اگر زیادہ ہے تو فیصلہ ہے, وہ تو امپلیمنٹ ہوگا ہر صورت میں. یہ بات میں آپ کا سوال, اس کے اندر چھپا ہوا سوال میں سمجھ گیا ہوں. آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ اگر یہ تصادم تو نہیں ہے, اگر یہ اختلاف جاری رہتا ہے تو اس کا فیصلہ کس طرح سے آئے گا. جو بھی فیصلہ آئے گا, بلکہ میں یوں کہوں اگر آپ کو کہ یہ جو پٹیشن ہے یہ اگر مسترد کی جاتی ہے, نہیں مانی جاتی ہے, تو فیصلہ بہت ٹائٹ آئے گا. کیونکہ بڑی اوپن وائسز ہم سن رہے ہیں, جیسے منصور علی شاہ, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس مندوخیل صاحب, جسٹس منیب اختر صاحب, جسٹس عائشہ صاحبہ. تو کافی مطلب ہے یہ ایک پیج پر تو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جب عدالت کے ججز جو ہیں وہ آپس میں کراس ٹاک اور کراس آرگومنٹ میں لگ جائیں تو کیس کا فیصلہ بس جو بھی اللہ خیر کرے قانون کے مطابق ہونا چاہیے. باقی تو سب ٹھیک ہے. سر ایک سوال جسٹس جمال مندوخیل کی طرف سے کیا گیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایک قانون کی شکل ایسی دکھائیں کہ الیکشن کمیشن نے انہیں کس طرح آزاد ڈکلیئر کیا. میں اس وقت ان کی بات کر رہی ہوں جو 6 پی ٹی آئی کی طرف سے باقاعدہ طور پر الیکشن میں حصہ لے رہے تھے. آزاد کیسے ڈکلیئر کر دیا ان کو؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, آزاد انہوں نے الیکشن ہی آزاد لڑا ہے, اس لیے کہ ان کے پاس بلہ تو تھا نہیں, انہوں نے بلے کے اوپر تو نہیں لڑا ہے الیکشن. دیٹ مینز اٹ واز ناٹ دا پی ٹی آئی پلیٹ فارم. ہاں, کیا انہوں نے یہ درخواست دی تھی کہ ہمیں پی ٹی آئی ڈکلیئر کیا جائے, یا ہم تو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ رہنا چاہتے ہیں؟ اس وقت تو کسی کو سوجی نہیں ہے. اب سب کو خواب اور خیال آ رہے ہیں. جو ہم نے بات کی تھی پہلے کہ ایٹ دا رائٹ ٹائم ان کو یہ کوشچن ریز کرنا چاہیے تھا. اس وقت تو چپ کر کے یہ سمجھ کے بیٹھ گئے کہ چونکہ باقی کے بھی ادھر ہی ہیں. بڑا دلچسپ سوال ہے میرا, تو پھر کیا عدالت اس پر انتخابات سے پہلے سو موٹو لے لیتی؟ دیکھیں سو موٹو تو نہ لیتی, لیکن متعلقہ پارٹی جو گریو پارٹی ہے وہ تو عدالت جا سکتی تھی کہ نہیں؟ وہ تو جا سکتی تھی نا عدالت. اس وقت تو کوئی نہیں گیا اس ایشو کو لے کے. ہم نے اب سنا ہے کہ جناب 6 ایسے ہیں جو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی آپ نے آزاد. دیکھیں گزارش یہ ہے, ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف پارلیمنٹ کے اندر ایز تحریک انصاف جا سکتی ہے کہ نہیں. اس کے اوپر اس وقت سوال اٹھ رہے ہیں, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اگر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کا حق تھا یہ کہ وہ پارلیمنٹ میں جائے ایز تحریک انصاف, تو صورتحال تو یکسر بدل جائے گی. ٹھیک ہے, دیکھنا اب یہی ہے کہ عدالت اس کے اوپر کیا موقف ہے, یا فیصلہ کرنے کے لیے کس آرگومنٹ کو زیادہ وزن قرار دے کے کس کے حق میں فیصلہ